بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ آپ حضرات اعلانات کے ذریعے سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا یہ اجلاس عام جمعیت الحدیث مالیگاؤں کے امیر محترم جناب اقبال سر حفظہ اللہ کی صدارت میں منعقد کیا گیا ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو، اس کے لیے میں ہمارے حفظ کے ایک طالب علم مصدق بدر الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نشست کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیک۔ حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ حضرات دروس اور خطابات میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی جو بعثت امتوں کے درمیان کی ہے، ان رسولوں کے بھیجنے کا جو بنیادی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کتابیں نازل کی اس کی تشریح کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کرنا اور اپنی ذات سے عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ قرآن مجید کے نزول کا معاملہ دیگر کتابوں سے بالکل الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور بعض آیتیں یا بعض آیتوں کا شان نزول آپ دیکھیں گے تو ایک سے زائد مرتبہ بھی ملتا ہے کہ ایک سے زائد کوئی موقع رہا تو اس ایک ہی آیت کو ایک سے زائد مرتبہ بھی اس کا شان نزول علماء بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ اس میں جو احکامات لوگوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں اس کی آپ تشریح فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر میں وہ باتیں بیان کی ہے جو قرآن مجید کا مقصود اور مطلوب ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے لکھا کہ قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کے تراجم سے یا اس کے معنی سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس پیغام کو بیان کرنا یا اس کی تشریح کرنا، یہ حقیقت میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی
کہ قرآن تو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، اس کو سمجھانا، اس کی تشریح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریح کو، آپ کی تعبیرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کو بھی وحی کا درجہ دیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی آپ بولتے ہیں وہ قرآن کی تشریح کے طور پر ہو یا دیگر عبادات اور احکامات کے طور پر ہوں، آپ کا وہ کہنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو بھی وحی کا درجہ دیا گیا۔ جن لوگوں نے قرآن کی تشریح میں آزادانہ رویہ اختیار کیا اور سنت صحیحہ کو چھوڑ کر لغت کے ذریعے سے مدد لی یا عربی زبان کو انہوں نے بنیاد بنایا، وہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ذمہ داری دی تھی، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تعبیر و تشریح میں سب سے بلند مقام یا سب سے معتبر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو بنیاد بنایا جائے کہ سینہ بسینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کو سیکھا، اس کی تلاوت کو بھی سیکھا اور اس کی تشریحات کو بھی سیکھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے قرآن کی ہر آیت کا علم حاصل کیا، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، اس کا کیا شان نزول ہے، کیا موقع تھا، کیا مناسبت سی، وہ ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ذوق و شوق تھا قرآن مجید کی تشریح کے سلسلے میں، اس کو جاننے اور سیکھنے کے سلسلے میں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے سیکھنے سکھانے کا، دعوت و تبلیغ کا یا نبوی مشن کا، یہ انبیاء کے گزر جانے سے ختم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم میں سے جو آدمی یہاں سے غائب ہے تو وہ حاضر تک کے اس پیغام کو پہنچا دے۔ تو جو صحابہ کرام حاضر تھے انہوں نے اس تشریح کو، قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر ان لوگوں نے بعد کے لوگوں تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء پر ڈالی، اور علماء کو اس کے سلسلے میں یہ بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مسئول ہیں۔ اگر کسی قوم کے اندر گمراہی پھیلتی ہے، کوئی بدعت عام ہو رہی ہے، کوئی اور گناہ عام ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری اس شہر کے، اس علاقے کے علماء کو دی گئی کہ انبیاء کے یہ وارث ہیں۔ انبیاء نے دینار و درہم نہیں چھوڑا کہ وہ دینار و درہم علماء کو دے دیا جاتا، انبیاء نے کوئی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑا، انبیاء نے وراثت میں علماء کے لیے کتاب و سنت کا علم چھوڑا ہے، اور علماء کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ محنت کر کے اس کی مراد تک پہنچیں، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی دعوت و تبلیغ کی راہ میں نکلے، اس کے معاش میں مشکلات آ جائیں، اس پر لوگ جرح کرنے لگیں، اس کی شخصیت کو مجروح کریں، اس کو بدنام کریں یا اس کی مذمت کریں، تو وہ اس راہ کو چھوڑ دے۔ نہیں، اگر وہ دنیاوی مشکلات کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کی یا دعوت الی اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا مسئول ہوگا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کی زندگی پوری کی پوری آزمائشوں سے بھری ہے۔ کیا انبیاء نے راستے کو چھوڑا؟ یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی خطا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی بستی سے نکل گئے۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اللہ نے جس بستی کے لیے اس کو رسول بنایا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلے۔ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے، اپنی قوم سے مایوس ہو کر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور کہا کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، ان کی تسبیح توبہ پر، استغفار پر، اپنے گناہ کے اعتراف پر مشتمل تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اس کو ہم مچھلی کے پیٹ میں رکھتے تھے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے علماء کی، اور علماء کا سب سے بنیادی یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کی راہ اختیار کرے اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ دعوت و تبلیغ کی جو راہ ہوتی ہے اس سے مشکلات کئی طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کام کو کرنے کا کوئی عہد کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کبھی اپنوں کی طرف سے بھی کچھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹے، آدمی اللہ سے مدد طلب کرے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارے پیچھے کتنی بھیڑ ہے، کتنی بھیڑ ہے۔ بھیڑ کامیابی کی علامت کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ کسی صاحب علم نے بہت اچھی بات کہی کہ دعوت و تبلیغ میں نتیجہ یہ کامیابی نہیں ہے کہ کتنے لوگ سنتے ہیں، کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، آج عشاء میں پروگرام میں فجر میں کتنے لوگ رہیں گے،
اگر نہ رہیں تو یہ کہا جائے کہ دیکھو پروگرام کر کے فائدہ کیا، لوگ تو آتے ہیں سنتے چلے جاتے ہیں، سب ایک سے سنا دوسرے سے اڑا لیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا. ایسا نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر پہنچانا ذمہ داری ہے، مطلب پہنچانا ہی کامیابی ہے. دعوت و تبلیغ میں پہنچانا ہی کامیابی. آپ نے پہنچایا، کوئی کام کیا آپ نے، یہ آپ کے لیے کامیابی کی علامت ہے. تو اس سلسلے کے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں تو اس میں مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ دین کی باتیں علماء کرام سے سنی جائے، سنائی جائے. اس سلسلے میں ہمارے فاضل دوست فضیلت الاخ حافظ جبران احمد مدنی حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں. آپ نے ممبئی کے مشہور و معروف ادارے جامعہ رحمانیہ، جو قاری نجم الحسن فیضی حفظہ اللہ کا ادارہ ہے اور ممبئی کے قدیم اداروں میں مانا جاتا ہے، آپ نے بنیادی تعلیمات وہاں سے حاصل کی ہے اور وہاں سے عالمیت فضیلت کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ تشریف لے گئے مدینہ میں، اور وہاں پر آپ نے BA مکمل کیا ہے. گویا کہ مدینہ کی جو ایک بنیادی اعلیٰ ڈگری ہوتی ہے اسے آپ نے حاصل کر لیا ہے. آپ کا تعلیمی معیار بلند ہونے کی وجہ سے ادارے کی جانب سے بڑی خوشی کی بات آپ نے بتائی کہ ماجسٹر میں، یعنی اس سے جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے جو دکتورہ تک جاتی ہے PhD تک، اس کا ایک ذریعہ ماجسٹر ہوتا ہے. یہ تقریباً شاید 2 سال کا کورس ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا داخلہ ہوا اور تقریباً اس کا بھی شاید 1 سال ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ شیخ کے لیے اللہ تعالیٰ اگلی منزلوں کو آسان کرے. خطابت کی جہاں تک کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے بھی نوازا ہے اور علم اور بصیرت میں بھی ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ مضبوطی رکھتے ہیں. ممبئی کے تقریباً چھوٹے بڑے اجلاس میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی شرکت ہوتی ہے، آپ کو لوگ عزت و احترام سے مدعو کرتے ہیں اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ آپ کام انجام دے رہے ہیں. جب بھی چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی 2 مہینے کی ہوتی ہے تو شیخ کا تقریباً 30-35 پروگرام تو میرے خیال ہو ہی جاتا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے. میں آپ کو احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں، آپ اپنے عنوان کی سامعین کے سامنے وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سورۃ العصر، اس کی تفسیر اور اس کے فوائد. کسی بھی سورت کو سمجھنے سے پہلے یا اس کی تفسیر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے تعلق سے جو بنیادی معلومات ہیں اسے جان لیا جائے. سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ یہ سورت مکی ہے. مکہ کے اندر جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے. قرآن مجید کے اندر سورتوں کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر صرف 13 ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے، اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، یعنی جس طریقے سے صورتیں موجود ہے، جیسے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ، دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ، اس اعتبار سے اس کا نمبر جو 103 ہے، 113 نہیں 103. ایک تیسری چیز جانیں کہ سورۃ العصر یہ ان سورتوں میں سے ایک ہے جو آیتوں کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں. آیات کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں ان کی تعداد 3 ہے. نمبر 1 سورۃ العصر، نمبر 2 سورۃ الکوثر، نمبر 3 سورۃ النصر. آیتوں کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، اور تینوں صورتوں کے اندر 3 آیتیں ہیں. سورۃ العصر میں بھی 3 آیت ہے، سورۃ الکوثر میں بھی 3 ہی آیت ہے، اور سورۃ النصر میں بھی 3 ہی آیت. یہیں سے
بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سورت اسے کہا جائے گا جس کے اندر 3 یا 3 سے زائد آیتیں ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی ایسی سورت ہے ہی نہیں جس کے اندر 3 سے کم آیتیں ہوں۔ جتنی صورتیں ہیں اس کے اندر یا تو 3 آیتیں ہیں یا تو 3 سے زائد آیتیں ہیں۔ تو علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سورت اسی کو کہا جائے گا جس کے اندر کم سے کم 3 آیتیں ہوں یا اس سے زائد آیتیں ہوں۔ ایک اور بات جانیں کہ سورۃ العصر یہ ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کی پہلی آیت ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ یہ ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کی پہلی آیت میں صرف ایک لفظ ہے، والعصر، ایک ہی لفظ ہے پہلی آیت میں، جیسے سورۃ الفجر والفجر ایک ہی آیت ہے، والضحیٰ ایک ہی لفظ ہے۔ تو یہ ان سورتوں میں سے ایک ہے جس کی پہلی آیت ایک ہی لفظ پر مشتمل ہے۔ یہ چند بنیادی چیزیں تھیں سورۃ العصر کے تعلق سے۔ اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو سکے کہ یہ سورت کتنی اہم ہے۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے، وعن ابی مدینۃ الدارمی قال كان رجلان من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر، رواه البيهقي في شعب الايمان ورواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الالباني رحمہ اللہ۔ یہ حدیث سنن بیہقی کے اندر موجود ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے معجم طبرانی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر نقل کرنے کے بعد اسے صحیح کہا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، ابو مدینہ الدارمی جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے، بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی، اذا التقیا، جب 2 صحابی آپس میں ملتے تھے تو ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ سورۃ العصر پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ لم یفترقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر، جب 2 صحابی کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت تک ان کے درمیان جدائی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر کے نہ سنا دیں۔ اور جب سورۃ العصر پڑھ کر کے ختم ہو جایا کرتا، ثم یسلم احدہما علی الآخر، تو وہ سلام کے ذریعے سے اپنے ملاقات کا اختتام کر دیا کرتے تھے۔ 2 چیزیں اس حدیث میں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1 کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا، ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپس میں 2 صحابہ ملتے تھے، کوئی بھی مجلس ہو، جب بھی 2 صحابہ کا آپس میں لقاء ہوتا تھا، 2 صحابی کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی، تو اس وقت تک دونوں ایک دوسرے سے جدائی اختیار نہیں کرتے جب تک کہ سورۃ العصر پڑھ کر کے نہ سنا دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان کے درمیان افتراق ہوتا تھا، جدائی ہوتی تھی، جب ان کی ملاقات ختم ہوتی تھی تو سلام پر ختم ہوتی تھی۔ آج معاملہ ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے۔
ہماری ملاقات جب شروع ہوتی ہے تو غیبت سے، چغل خوری سے، ایک دوسرے کے برائی سے، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے سے ملاقات کی ابتدا بھی یہی سے ہوتی ہے، اور جب انتہا ہوتی ہے، ملاقات کا اختتام ہوتا ہے تو غیبت، چغل خوری، برائی، انہی چیزوں پر اختتام بھی ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ تو یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سورہ عصر یہ اتنی اہم سورت ہے کہ صحابہ کرام کی ہر مجلس میں اس سورت کو پڑھا جاتا تھا، صحابہ کرام کی ہر مجلس میں اس سورت کی تلاوت ہوتی تھی۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے صرف اور صرف اسی سورت کو نازل کیا ہوتا تو یہی ایک سورت لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی۔ لو ما انزل اللہ علی الخلق الا هذه السورہ، اگر اللہ نے اپنے مخلوق پر صرف اور صرف اسی سورت کو نازل کیا ہوتا لکفتہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ سورت ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ اتنی اہم سورت ہے سورۃ العصر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ بہت جاندار اور بہت شاندار ہے کہ اگر اللہ نے صرف اور صرف سورۃ العصر کو نازل کیا ہوتا تو یہی ایک سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی، یہی ایک سورت لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی، یہی ایک سورت لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس سورت میں ہے کون سی چیز؟ آخر اس سورت میں ایسی کون سی چیز ہے کہ صحابہ کی مجلس ہو تو سورۃ العصر پڑھا جائے اور ہر مجلس میں سورۃ العصر کی تلاوت ہو؟ آخر اس صورت میں ایسی کون سی بات بیان کی گئی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی ایک سورت اللہ نے نازل کی ہوتی تو لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی؟ ہے کیا اس صورت میں؟ اس کو سمجھنے کی چیز آپ سمجھیے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے والعصر، ترجمہ یہ ہے قسم ہے زمانے کی۔ یہاں جو لفظ واو آیا ہے یہ قسم کے لیے، والعصر قسم ہے عصر کی۔ عصر کیا ہے؟ عصر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مشہور مفسر ہیں اور قرآن کریم کے سب سے بڑے جانکار ہیں، جب مفسرین کا ذکر ہو تو سب سے پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا آتا ہے۔ یہ مفسر قرآن تھے، حبر الامہ تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اور تاویل کا معنی یہاں تفسیر ہے کہ اے اللہ تو ابن عباس کو، عبداللہ کو دین کی فقاہت دے دینا، دین میں سمجھ دے دینا، اور انہیں تاویل کا علم یعنی تفسیر کا علم دے دینا۔ اور اس دعا کی برکت کے نتیجے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسرین کے زمرے میں سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں۔ ان کی تفسیر کے مطابق عصر کا معنی دہر ہے۔ العصر، ان کا قول ہے العصر هو الدہر، والعصر اللہ نے کہا قسم ہے عصر کی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تفسیر کے مطابق عصر کا معنی دہر یعنی زمانہ، وقت۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے عصر کے نام سے بھی قرآن میں ایک سورت اتاری ہے، سورۃ العصر، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور دہر کے نام سے بھی ایک سورت اتاری ہے، سورۃ الدہر۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر، اس کا نام سورۃ الدہر ہے۔ تو الدہر نام کی بھی قرآن میں سورت ہے اور العصر نام کی بھی قرآن مجید میں ایک سورت ہے۔ تو عصر کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق دہر، زمانہ اور وقت ہے، اور یہی قول راجح ہے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، جن کو ابو المفسرین کہا جاتا ہے۔ ابو المفسرین، تمام مفسرین کے باپ، جن کا مقام تفسیر کے اندر بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اونچا ہے، تمام مفسرین جن کے محتاج ہیں، تمام کے تمام مفسرین، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے بعد آنے والے جتنے مفسرین ہیں سب ان کے محتاج ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو تفسیر ہے یہی راجح ہے، یہی درست ہے کہ عصر کا معنی دہر یعنی زمانہ اور وقت ہے، اور اسی کو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی راجح کہا ہے۔ اللہ نے زمانے اور وقت کی قسم کھا کر کے ایک انسان کو متنبہ کیا ہے کہ اے انسان، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھ۔ اور ہمیں معلوم ہے زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، ماضی جو گزر گیا ہے، حال جو چل رہا ہے، مستقبل جو آنے والا ہے۔ تو اللہ نے عصر کی یعنی دہر کی، وقت اور زمانے کی قسم کھا کر کے یہ پیغام دیا ہے، اس بات کی جانب ہماری تنبیہ کی ہے کہ اے لوگو، وقت کی قدر کر لو، وقت کی اہمیت کو سمجھ لو، تمہیں جو وقت ملا ہے اس کی اہمیت کو سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے زندگی میں یہ وقت آئے اور یوں ہی چلا جائے، تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو اور قیامت کے میدان میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ عصر کا دوسرا معنی ہے دن کا آخری حصہ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو نقل کیا، انہوں نے کہا العصر آخر النہار، دن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اسے عصر کہا جاتا ہے، اور دن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، افضل الاوقات میں سے ہے۔ دن کا جو آخری حصہ ہے یہ ان اوقات میں سے ہے جو افضل اوقات ہیں، جنہیں غنیمت سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت کو وہ ضائع اور برباد نہ کرے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے ہم اسے یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ وہ وقت ہمارا ہوٹلوں میں، چوراہوں پر، لوگوں کی غیبت میں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں گزر جاتا ہے، وہ وقت ہمارا موبائلوں میں گزر رہا ہے۔ لیکن دن کا جو آخری حصہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ یہ معنی بھی درست ہو سکتا ہے تو اللہ نے دن کے آخری حصے کی قسم کھائی۔ والعصر، قسم ہے عصر کی یعنی دن کے آخری حصے کی قسم۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث میں ایک ٹکڑا ہے، اگر آپ اس ٹکڑے کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دن کا آخری حصہ کتنا اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں جھوٹی قسم کھانا ہر وقت حرام ہے، کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت آپ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں اور کسی وقت نہیں کھا سکتے، ہر وقت جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن نہ اللہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ 4 وعیدیں ہیں۔ پہلی وعید اللہ گفتگو نہیں کرے گا، دوسری وعید ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، تیسری وعید وَلَا يُزَكِّيهِمْ، گناہوں سے پاک اور صاف نہیں کرے گا، چوتھی وعید وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں ایک ایسا آدمی بھی ہے، وَرَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهُوَ كَاذِبٌ، ایک ایسا آدمی جس نے عصر کے بعد یعنی دن کے آخری حصے میں جھوٹی قسم کھائی۔ دن کے آخری حصے میں عصر کے بعد جس نے جھوٹی قسم کھائی، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی سے نہ اللہ گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہ سے پاک کرے گا، اور ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ دن کا جو آخری حصہ ہے وہ کتنا اہم ہے، اور اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ تو 2 معانی آپ کے سامنے آ گئے، ایک معنی عصر سے مراد دہر یعنی زمانہ اور وقت ہے، دوسرا معنی
عصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے۔ تیسرا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے عصر کا، وہ ہے نماز عصر۔ یہ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ، یہ بھی مشہور مفسر ہیں اور ان کی تفسیر کی بڑی معروف کتاب ہے۔ ان کے قول کے مطابق یہاں عصر سے مراد نماز عصر ہے، یعنی اللہ نے نماز عصر کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، یعنی نماز عصر کی۔ اور نماز عصر کی کتنی اہمیت ہے یہ واضح ہے۔ بارہا ہم نے نماز عصر کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو سنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطی یعنی بیچ والی نماز۔ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، متفقہ فیصلہ ہے، اجماع ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ بیچوں بیچ میں نماز فجر اور ظہر دو نمازیں ایک طرف، مغرب اور عشاء دو نمازیں ایک طرف، بیچ میں نماز عصر ہے۔ یہ صلاۃ وسطی ہے، بیچ والی نماز۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ آپ غور کیجئے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اس میں عصر بھی آ گیا، اس میں ظہر بھی داخل ہو گیا، اس میں مغرب بھی آ گیا، عشاء بھی آ گیا، فجر بھی آ گیا، لیکن اللہ نے نماز عصر کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس کا ذکر خصوصی طور پر کیا، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ تو نماز عصر یہ بہت اہم ہے، اور حدیث کے مطابق یہ اتنی اہم نماز ہے کہ روایتوں کے الفاظ ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے اعمال اکارت ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسا آدمی جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کی اولاد، اس کے اہل، اس کا مال سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ تیسری بات تھی، تیسرا قول تھا۔ چوتھا اور آخری قول ہے کہ عصر سے مراد زوال شمس سے لے کر کے غروب شمس کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے عصر کہا جاتا ہے۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بڑے معروف علماء میں سے ہیں، محدثین اور مفسرین دونوں زمرے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ چار باتیں تھیں۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، یعنی قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ ایک اور چیز یہاں پر جانیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، زمانہ یہ مخلوق ہے، کیونکہ زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ اللہ بحیثیت خالق زمانے کی، دہر کی قسم کھا رہا ہے، جبکہ زمانہ اور دہر یہ مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، مخلوق کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے اس کی قسم کھا لے۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ نے کہیں سورج کی قسم کھائی ہے، کہیں چاند کی قسم کھائی ہے، کہیں رات کی قسم کھائی ہے، کہیں دن کی قسم کھائی ہے، کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، والبلد الامین، امانت والے شہر کی، امین امن والے سکون والے شہر کی، مکہ مراد ہے۔ اللہ نے مکہ کی قسم کھائی۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے عمر کی قسم نہیں کھائی ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب، جو تفسیر کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ تعظیم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمر کی قسم۔ تو یہ
تعظیم کا، عظمت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم کھا رہا۔ اور ایک اور اہم بات بتا دوں کہ قرآن میں اللہ نے 3 جگہوں پر اپنے ربوبیت کی قسم کھائی ہے۔ 3 جگہوں پر اللہ نے ربوبیت کی قسم کھائی ہے، اور تینوں جگہوں پر اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، اللہ اپنے ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے، اور خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 جگہ پر ہے قرآن میں جہاں پر اللہ نے اپنے ربوبیت کی قسم کھائی ہے، جہاں پر اللہ نے یہ کہا فَوَرَبِّكَ یا فَلَرَبِّكَ، جو بھی الفاظ ہوں، تو 3 جگہوں پر اللہ نے اپنے ربوبیت کی قسم کھائی ہے، اور تینوں جگہوں پر مخاطب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ تو مسئلہ جو بتلانا چاہتا تھا وہ یہ کہ بحیثیت خالق اللہ کے لیے جائز اور درست ہے کہ اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے اس کی قسم کھا لے، لیکن ایک مخلوق کے لیے یہ جائز اور درست نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھائے۔ بحیثیت خالق اللہ جس کی چاہے اس کی قسم کھائے، لیکن بحیثیت مخلوق ہمارے لیے، کسی انسان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما انه ادرک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما وهو يحلف بأبيه فناداه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا ان اللہ ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت، رواہ البخاری فی کتاب الایمان والنذور۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے کتاب الایمان والنذور میں نقل کرتے ہیں، اور راوی حدیث ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں واقعہ ذکر ہے اس حدیث میں، وہ عمر بن خطاب ہیں، اور اس حدیث کو جو روایت کرنے والے وہ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پایا، میں نے دیکھا کہ میرے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں ہیں، چند لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اس مجلس میں کسی بات پر یا کوئی معاملہ آیا تو حضرت عمر نے باپ کی قسم کھا لی، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، انہوں نے اپنے باپ کو پایا کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ عبداللہ۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اپنے والد عمر بن خطاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمر کو دیکھا کہ وہ اپنے والد کی قسم کھا رہے ہیں، باپ کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی قسم، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مجلس میں، جب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو ندا دی، آواز لگائی، پکارا، اور پکار کر کے کہا الا، اے عمر بن خطاب خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، غور سے میری بات سنو، یہ تنبیہ کے لیے، الا تنبیہ کے لیے، ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، جو بات میں بعد میں بیان کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ الا، اے عمر ہوشیار ہو جاؤ، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ تمہیں باپوں کی قسم کھانے سے روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین باپ کی قسم کھانے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ باپ کی قسم نہیں کھا سکتے تو قسم کس کی کھانی ہے، یا قسم کیسے کھانی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، کہا فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت اور حاجت پیش آ جائے فلیحلف باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھائے، وہ اللہ کے ذات کی قسم کھائے، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، یا خاموش رہے۔ قسم کھانی ہے تو اللہ کے ذات کی قسم کھائے یا خاموش رہے، لیکن غیر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھانا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور آج دیکھیے ہمارے سماج میں لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں باپ کی قسم، یہ عام ہے، باپ کی قسم،
باتوں باتوں میں تیرے باپ کی قسم، تیرے ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، یا اس طریقے کے بہت سارے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو کوئی بات آئی تو ان کے قسم کھانے کا طریقہ یہ وہ انگلی لے جا کر کے گلا پکڑ لیتے ہیں قسم سے، اس طریقے سے قسم سے۔ کیا مطلب بھائی؟ کتنے الفاظ ہیں ہمارے سماج میں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ ہمیں شرک تک پہنچا رہے ہیں۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ جس نے بھی اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ بہت بہت قبیح چیز ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ بحیثیت مخلوق ایک انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ ایک آخری بات اس آیت کے ضمن میں اور سمجھ لیں، آج ہمارے سماج میں بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے اور آپ ان سے گفتگو کریں یا آپ کی ملاقات ہو اور کوئی بات نکل جائے تو دوران گفتگو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ خراب ہے۔ کیا حال چال ہے بھائی؟ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت ہی خراب چل رہا ہے، حال چال بالکل ٹھیک نہیں، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے۔ اس طریقے کے الفاظ ہمارے زبان پر عام ہیں، جبکہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے یا زمانے کو برا بھلا کہنا یا زمانے کو غلط کہنا یا کوئی ایسا جملہ استعمال کرنا جو درست نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ایسے عمل کی جانب لے جا رہی ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو گالی دینا، زمانے کو خراب کہنا، یہ کہنا زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے، یہ سب شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ سب جائز اور درست نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث آپ غور سے سنیے، اور ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت اہم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی یقول یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح بخاری کے کتاب التوحید میں نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی اور حدیث قدسی ہے، یعنی جس کی نسبت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے۔ تکلیف کیسے دیتا ہے؟ اللہ کو ایذا کیسے دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، میں زمانہ۔ کیا مطلب میں زمانہ ہوں؟ اس لفظ کی یا اس جملے کی وضاحت آگے والے جملے میں موجود ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں۔ کیا مطلب میں زمانہ ہوں؟ بِيَدِيَ الْأَمْرُ، تمام معاملات میرے ہاتھ میں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں۔ کیا مطلب میں زمانہ ہوں؟ بِيَدِيَ الْأَمْرُ، تمام کے تمام امور، تمام کے تمام معاملات وہ میرے ہاتھ میں۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کا پھیرنا، رات اور دن میں جو کچھ ہو رہا ہے، زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہفتے میں، مہینے میں، گھنٹے میں، منٹ میں، سیکنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب میری مرضی اور میرے حکم سے ہو رہا ہے، سب میرے حکم سے ہو رہا۔ ہر چیز میں میری مشیت، میرا ارادہ اور میری چاہت شامل ہے۔ جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے وہ سب میرے ارادے سے ہو رہا ہے، سب میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو وَأَنَا الدَّهْرُ، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، میں زمانہ ہوں۔ ایک بات یاد رکھے، بعض لوگ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام دہر ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا ایک نام، اللہ کے بہت سارے اسما ہیں نا، بہت سارے نام ہیں، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، بہت سارے نام ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں الدہر، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے،
دلیل کیا ہے؟ ان سے پوچھو کیا دلیل ہے تو کہتے صحیح بخاری میں وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ خود کہہ رہا میں زمانہ ہوں. تو گویا کہ اللہ کا نام یہ جائز اور درست نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. اللہ کے ناموں کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے، اور یہی سلف کا منہج ہے کہ وہی نام اللہ کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے اوپر دلیل ہوگی. دلیل سے جو ثابت ہوگا وہی اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہوگا. بلا دلیل ہم کسی نام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کہہ سکتے ہیں. قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ الدہر یا اللہ کے اسماء الحسنی میں سے. نہ نبی نے اس کے بارے میں بتلایا، نہ صحابہ نے بتلایا، نہ ائمہ نے بتلایا، نہ محدثین نے بتلایا. عقیدے کے جو بڑے علماء گزرے ہیں یا ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کہا ہے کہ الدہر یا اللہ کے اسماء میں سے ہے یا اللہ کے نام میں سے. اس لیے ہر وہ نام جس پر دلیل موجود نہ ہو قرآن اور حدیث سے، اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. تو دہر یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید میں نقل کرتے ہیں. کتاب التوحید میں نقل کرتے ہیں. کیا بتلانے کے لیے؟ یا کیا کون سی چیز یہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ جو چیز یہاں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کو گالی دینا یہ توحید کے منافی جو امور ہیں ان میں سے ہے. زمانے کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا، اور اللہ کو گالی دینا یہ ایک موحد کا، ایک مومن کا، ایک بہترین اور صحیح اور درست عقیدہ رکھنے والے کا منہج نہیں ہو سکتا ہے. ایک توحید والے کا یہ منہج اور یہ مسلک نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو گالی دے، اللہ کو برا بھلا کہے. تو زمانے کو گالی دینا یا اللہ کو گالی دینا اور اللہ کو گالی دینا یہ توحید کے خلاف ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب التوحید میں نقل کرتے. توحید کی کتاب، اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا. تو زمانے کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا. یہ پہلی آیت تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے تو آگے جو بات ہے وہ بہت اہم ہوگی. اگر اللہ بلا قسم کھائے کوئی بات کہہ دے تو ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کرنا. اللہ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. چاہے اللہ قسم کھا کر کے وہ بات کہے یا بلا قسم کھائے وہ بات کہے. لیکن اللہ نے یہاں عصر کی قسم کھائی ہے، اور عصر کی قسم کھا کر کے اللہ نے جو بات بتلانی چاہی ہے، جس بات کی جانب ہمارے ذہن کو مبذول کرانا چاہا ہے، جس بات کی جانب اشارہ کرنا چاہا ہے، وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی، بے شک تمام کے تمام انسان، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، انسان جو ہے یہ عام ہے، نکرہ ہے، یہ عام ہے، سارے کے سارے انسان. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارہ میں ہیں. دیکھیے اللہ نے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، سب سے پہلے عصر کی قسم کھائی ہے. اور قسم تاکید کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد لفظ انا کا استعمال کیا. انا یہ بھی تاکید کے لیے، بے شک، بلا کسی شک و شبہ کے. دو تاکید. لفی خسر یہاں جو لام آیا ہوا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، تین تاکید. اور اللہ نے یہ نہیں کہا ان الانسان خاسرون، یا اس طریقے کا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا. کہا لفی خسر، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. فی، جو عربی جاننے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. ظرف برتن، برتن میں کوئی چیز رکھ دی جائے تو برتن اس چیز کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. جو بھی چیز برتن میں رکھ دی جائے اب وہ چیز برتن سے نکل کر کے باہر خود بخود تو نہیں آ سکتی ہے. تو ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے. پتہ یہ چلا کہ نقصان اور گھاٹے نے ایک انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. چاروں طرف سے ایک انسان کو نقصان نے گھیر رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہر انسان نقصان میں گھرا ہوا ہے، ہر انسان نقصان میں اور گھاٹے میں ہے،
تو اس نقصان سے بچنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن کو انجام دے کر کے ہم نقصان سے بچ کر کے فائدے میں اور کامیابی کی طرف آ سکے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے سورہ عصر کی تفسیر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک انسان وہ جو گھاٹے میں ہے اور ایک انسان وہ جو فائدے میں ہے. گھاٹے میں کون ہے اور نقصان میں کون ہے اور کامیاب کون ہے، اس کا فیصلہ اس سورت کی تیسری آیت کرے گی. اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنے والے. یہ چار کام اگر کسی انسان کی زندگی میں موجود ہیں تو وہ نقصان سے نکل کر کے فائدے کی طرف آ گیا ہے. لیکن یہی چار کام اگر کسی انسان کی زندگی میں نہیں ہیں تو وہ نقصان میں ہی ہے، وہ گھاٹے میں ہی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تمام کے تمام انسان نقصان اور گھاٹے میں ہیں. اب اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، فائدے میں آنا چاہتے ہو، کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہو، تو چار چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ. چار چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، چار چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دو، نقصان سے بچ کر کے فائدے میں آ جاؤ گے. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی وصیت، نمبر 4 صبر کی وصیت. اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں، یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے آپ کو کمپلیٹ اور مکمل کرتا ہے، اپنے آپ کو کامل بناتا ہے. اور آخر کی 2 جو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ایک آدمی دوسرے لوگوں کو کمپلیٹ اور کامل بناتا ہے. وہ کیا ہے؟ حق کی دعوت اور صبر کی تلقین. آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. اللہ نے جو یہ کہا کہ کامیابی چاہتے ہو، نقصان سے بچ کر کے فائدے میں آنا چاہتے ہو تو ایمان والے بن جاؤ. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. نمبر 2 تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا. نمبر 3 عمل بالارکان، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے یہاں موجود ہیں تو آپ مومن ہیں. اور ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے یہاں سے غائب ہے تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، زبان سے آپ اقرار کیجئے. وتصدیق بالجنان، اور صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہوگا، دل سے اس کی تصدیق کیجئے. اگر صرف آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے تو یہ نفاق ہے. یہ نفاق ہے. منافق کسے کہا جاتا ہے؟ جو زبان سے کہے کہ میں مومن ہوں اور دل سے اس بات کو تسلیم نہ کرے. نفاق کا یہ مطلب زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو، یہی نفاق ہے. تو ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، اور صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہوگا، دل سے بھی تصدیق کرنی پڑے گی. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں گئے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے بندے ہیں. آپ نے زبان سے کہا تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا، دل سے بھی اس کی تصدیق کیجئے. اگر صرف آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں تو یہ نفاق ہے اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اور صرف زبان سے کہہ دینا، دل سے تصدیق کر دینا بھی کافی نہیں ہے. وہ عمل بالارکان، عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا. آپ زبان اور دل کے اعتبار سے کتنے سچے ہیں اس کا فیصلہ آپ کا عمل کرے گا. آپ کا عمل کرے گا کہ آپ نے زبان سے جو اقرار کیا ہے،
دل سے جو آپ نے تصدیق کی ہے آپ اس میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس کا فیصلہ عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ عمل یہ میزان ہے، عمل یہ میزان ہے جس کے ذریعے سے اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے یہاں ہیں تو آپ مومن ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہے تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ تو کامیابی چاہتے ہو تو ایمان والا بننا۔ ایمان کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں ہم نے بارہا سنا ہوگا اور ہر آدمی سمجھتا ہوگا۔ عمل صالح کہا جاتا ہے علماء کی تعریف کے مطابق جس کے اندر 2 شروط ہوں۔ نمبر 1، آپ جو کچھ بھی عمل کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں، خالص لوجہ اللہ آپ کا عمل ہو۔ نمبر 2، آپ کا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، قرآن سے یا حدیث سے ماخوذ ہو۔ جس عمل پر قرآن اور حدیث کی مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی وہ عمل نہیں ہوگا، وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت درست ہو، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہو، کتاب و سنت سے وہ عمل ثابت شدہ ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں کسی بھی عمل کے اندر موجود ہے تو وہ عمل صالح ہے، اور اگر یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے، غائب ہو جائے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ ایک نقطہ یہاں پر سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان لے آئے نجات مل گئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نجات کے لیے ایمان کافی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں تھا۔ سلف میں سے کسی کا یہ منہج نہیں تھا کہ صرف ایمان لے آنا یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ نجات چاہتے ہو تو ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح بھی کرو۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے تقریباً 60 سے 70 مرتبہ ایمان کا ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ ایمان کو عمل صالح سے جوڑا ہے۔ جہاں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل صالح کا ذکر ضرور موجود ہے۔ الفاظ جو بھی ہو، چاہے اللہ یہ کہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا اس طریقے کے الفاظ ہو ان الذین آمنوا یا الا الذین آمنوا، الفاظ جو بھی ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، الفاظ جو بھی ہو، جہاں جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں عمل صالح کا بھی ذکر کیا، اور تقریباً 60 یا 70 مقام پر اللہ نے ایمان کو عمل صالح سے جوڑا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ایمان لانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ نجات چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اور اگر صرف ایمان یہ نجات کے لیے کافی ہوتا تو ابو طالب جنتی ہوتے۔ ان کا عقیدہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اس کی جو دعوت ہے، محمد کی جو دعوت ہے وہ برحق ہے، اور انہوں نے ساتھ بھی دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ زبان سے اقرار نہیں کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ تو اگر عمل صالح ہے ایمان نہیں گئے تو بھی نجات نہیں پا سکتے، اور اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں گئے تو بھی نجات نہیں پا سکتے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ، آپ کے یہاں ایک ساتھ ہو، کوئی بھی چیز غائب نہ ہونے پائے۔ تو اللہ نے کہا نقصان سے بچ کر کے فائدے میں آنا چاہتے ہو تو ایمان والے بن جاؤ اور عمل صالح والا بن جاؤ۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے، اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ آخر کی 2 جو چیزیں ہیں وہ دوسروں کے ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کامیاب بننا چاہتے ہو تو حق کی وصیت کرو۔ حق کیا ہے؟ حق جس کے وصیت کی دعوت دی جا رہی ہے، جس کے وصیت کا حکم دیا جا رہا ہے، حق کیا ہے؟ ایک مطلب حق کا یہ بیان کیا مفسرین نے کہ حق سے مراد توحید ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی توحید کی دعوت کو عام کرو۔
حق کا ایک مطلب توحید، یعنی توحید کی دعوت کو عام کرو. ایک مومن جو ہوگا اس کے زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہوگا اور وہ توحید کی دعوت کو عام کرنے والا ہوگا. ایک مومن کی صفت یہ ہوگی کہ وہ جہاں اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا وہیں وہ دوسروں کی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کیجئے، یعنی توحید کی وصیت کرو، توحید کی دعوت کو عام کرو. اور حق کا ایک دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ حق سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور قرآن کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنے کی دعوت کی بات کہی جا رہی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی قرآن کی وصیت کرو، قرآن کی دعوت کو عام کرو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج ہم دونوں چیز سے دور ہیں. ہمارے یہاں نہ توحید کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ ہے اور نہ قرآن سے جڑنے کا جذبہ ہے، نہ قرآن کو سیکھنے کا جذبہ ہے، نہ قرآن کو سکھانے کا جذبہ ہے، نہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کا جذبہ ہے اور نہ قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ ہے. دونوں چیزوں سے ہم دور ہیں. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اللہ نے کہا کامیاب بننا چاہتے ہو تو توحید کی دعوت کو عام کرو، یا دوسرے قول کے مطابق قرآن کی دعوت کو عام کرو. اور ایک تیسرا قول ہے حق کی تفسیر کے سلسلے میں جو اللہ نے خود بیان کیا کہ حق کا مفہوم یہ ہے بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہ، جو کچھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی حق ہے. یہ حق کی تیسری تفسیر، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کے کسی آیت کی تفسیر قرآن کے کسی آیت کے ذریعے سے کی جائے. یہاں پر دیکھیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کو عام کرو، حق کی دعوت کو عام کرو. اور حق کا مطلب اللہ نے سورہ محمد میں اس طریقے سے بیان کیا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی حق ہے. اور یہ حق کہاں سے آیا ہے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے آیا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہم حق پر ہیں. کیوں ہم حق پر ہیں؟ کیونکہ ہمارا عمل جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق. ہم حق کی دعوت کو عام کرنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم دعوت دیتے ہیں تو یا تو کتاب اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا سنت رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں. ہماری دعوت کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتی ہے. ہماری دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتا ہے. اسی لیے ہم حق کی دعوت دینے والے ہیں، اسی لیے ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہمارا عمل جو بھی ہو ہم یا تو کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے ہیں یا سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ تیسری چیز تھی. آخری چیز ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. صبر کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں آپ سمجھیے صبر کا معنی ہے برداشت کرنا. آسان لفظوں میں صبر کا معنی برداشت کرنا. کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے آپ اسے برداشت کیجیے. زبان پر حرف شکایت مت لائیے، زبان مت کھولیے. کوئی بھی پریشانی آ جائے، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو اسے برداشت کر لیجئے. زبان پر حرف شکایت نہ لائیے. یہی صبر ہے اور اسی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجئے، صبر کی وصیت کیجئے، صبر کی دعوت کو عام کیجئے. صبر جانتے ہیں بڑی اہم چیز ہے. جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ان کی ایک صفت تھی صابر، وہ صبر کرنے والے تھے. یہ انبیاء کرام کی صفت تھی. آپ دیکھیے انبیاء کرام اور رسولوں کی زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو لیجئے، زندگی کے ہر میدان میں صبر کیا. اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو بھی صبر کیا، بیٹا دے کر کے آزمایا تو بھی صبر کیا، بیٹا دینے کے بعد قربان کرنے کا حکم دیا تیار ہو گئے، صبر کیا. بیوی اور بچوں کو کہا لے جاؤ کسی چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، لے جا کر کے چھوڑ دیا اور صبر کیا. گھر والوں نے نکال دیا، باپ نے نکال دیا، قوم والوں نے نکال دیا، قوم والے دشمن بن گئے. ہر میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے، زندگی کے ہر موڑ پر ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا. اور خود ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے،
ہر موڑ پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. کفار مکہ کتنی تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا اللہ کے لیے. اس پر شکایت نہیں کی اللہ سے، صبر کیا. بہت تکلیفیں دی گئی. وہی مکہ جہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں پر آپ کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا، جہاں پر آپ کا خاندان اور قبیلہ تھا، وہاں سے نکالا گیا لیکن صبر کیا. طائف میں مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا، گالیاں دی گئی، پیروں کو زخمی کر دیا گیا. احد کا میدان آپ دیکھیے، دانتوں کو توڑ دیا گیا، خون بہ نکلے، لیکن ہر میدان میں صبر کیا. تو صبر بہت اہم چیز ہے، اتنی اہم ہے کہ آج ہمارے یہاں جو مسائل ہیں جانتے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں صبر کا مادہ نہیں. بیوی کا شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ مسئلہ ہے، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ مسئلہ ہے، ہر آدمی کا کسی نہ کسی سے مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ کوئی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں. شوہر نے بیوی کو کسی وجہ سے مار دیا یا کوئی بات سنائی، بیوی اب صبر نہیں کرے گی، وہ آپ کو 4 باتیں سنائے گی. آپ ایک گالی دو گے وہ صبر نہیں کرے گی، وہ 1000 گالیاں دے گی. حالانکہ گالی دینا ہے جائز نہیں. آپ ایک مارو گے وہ بھی آپ کو مارنے کے لیے دوڑے گی. آپ کے پڑوسی کو آپ سے تکلیف ہے، وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اس پر صبر نہیں کرو گے، آپ بھی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے. تو معاملات جو خراب ہیں آج ہمارے سماج میں وہ اس لیے کہ صبر کا مادہ ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے. 2-3 چیزیں اور اہم چیزیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں. یہاں پر اللہ نے کہا کہ کامیابی چاہتے ہو تو ایمان والے بن جاؤ اور عمل صالح کرنے والا بن جاؤ، حق کی دعوت کو عام کرنے والا بن جاؤ اور صبر کی تلقین کرنے والا بن جاؤ. یہ 4 چیزیں ہیں تو خسارے اور نقصان سے نکل کر کے فائدے میں اور کامیابی کی طرف چلے آؤ گے. عمل صالح جب کہہ دیا، عمل صالح عام چیز ہے. عمل صالح جب کہہ دیا تو حق کی دعوت یہ بھی عمل صالح ہے، صبر کی تلقین یہ بھی عمل صالح ہے. عمل صالح کی جب بات آ گئی تھی تو یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی، داخل ہو گئی، کیونکہ صبر کی دعوت دینا یہ بھی عمل صالح ہے، حق کی دعوت دینا یہ بھی عمل صالح ہے. اللہ نے ان دونوں چیزوں کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب دیا ہے فخر الدین الرازی، ان کی تفسیر کی کتاب ہے مفاتیح الغیب. بڑے مفسر ہیں لیکن عقیدے میں خرابی تھی ان کے یہاں، خاص کر کے اسماء و صفات کے باب میں علماء نے کلام کیا. انہوں نے اس کا جواب دیا ہے وہ اس طریقے سے کہ صبر کی وصیت اور حق کی وصیت ان دونوں کو عمل صالح سے الگ کر کے اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے اور اس بات کو بتلانا چاہا ہے کہ عمل صالح صرف وہی نہیں ہے جو انسان اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرے، بلکہ دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کو خیر کی جانب لانا، دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا، بھلائی کے راستے پر لانا، یہ بھی عمل صالح ہے. آج معاملہ یہ ہے، ہم نے عمل صالح کو ایک دم محدود کر دیا. ہم نے یہ سمجھا کہ عمل صالح وہ ہے جو ہم اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریں. نہیں، عمل صالح وہ بھی ہے جو آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریں، اور عمل صالح وہ بھی ہے جو آپ دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریں. نماز پڑھنا بھی عمل صالح ہے، دوسروں کو نماز کی دعوت دینا بھی عمل صالح ہے. حج اور عمرہ کرنا بھی عمل صالح میں ہے، دوسروں کو حج اور عمرے کی تلقین کرنا، ترغیب دلانا، یہ بھی عمل صالح ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، اللہ نے سب سے پہلے حق کی وصیت کا ذکر کیا اور بعد میں اور سب سے آخر میں صبر کا ذکر کیا، جبکہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا تھا، اس کا الٹا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ التحریر والتنویر، یہ تفسیر کی بہت مشہور کتاب، ابن عاشور رحمہ اللہ اس کتاب کے مصنف، انہوں نے اس کا جواب دیا. جواب اس طریقے سے ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ بہت ثقیل ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے.
ہر آدمی حق بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کسی کے پاس حق کی دعوت کو لے کر کے جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس حق کو مان لے، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعوت کو وہ قبول بھی نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو نقصان اور تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو اب ایسی صورت میں جب آپ کسی کے سامنے حق کی دعوت پیش کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ آدمی آپ کی دعوت سننا نہیں چاہتا ہے بلکہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے آخر میں ذکر کیا صبر کا، صبر کو سب سے آخر میں ذکر کیا کہ کامیابی چاہتے ہو تو ایمان والا بنیے، عمل صالح والا بنیے اور حق کی دعوت کو عام کرنے والا بنیے۔ اور جب آپ حق کی دعوت کو عام کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے ایک بہترین راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ صبر کا راستہ۔ آپ صبر کرنا، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس صورت میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہے، ایمان، عمل صالح، حق کی دعوت کو عام کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ اتنا اہم ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک کتاب الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہر مسلمان پر ان 4 چیزوں کو سیکھنا واجب ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ ایمان، ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے کہ ایمان کیا ہے، اور جب اس نے علم حاصل کر لیا، ایمان کو سمجھ لیا، تو اب ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ عمل کرے۔ اور جب اس نے علم حاصل کر لیا کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کرنا شروع کر دیا، تو اب ضروری ہے کہ اس ایمان اور عمل صالح کے روشنی میں وہ دوسروں کو اس کی دعوت دے۔ اب جب وہ اس کی دعوت دینے کے لیے گیا تو اگر اس کے راستے میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانی آئے تو وتواصوا بالصبر، تو وہ صبر کرے۔ تو یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کا سیکھنا واجب ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی ان 4 چیزوں کا علم ضرور حاصل کرے، اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آپ کی آخرت بھی بن جائے۔ لیکن یہی 4 چیزیں آپ کی زندگی سے غائب ہو جائے تو ظاہر میں آپ کی دنیا کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو، حقیقت میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ آپ کی دنیا بھی تباہ ہے اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت ہی دقیق اور علمی خطاب آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے آخر میں تذکرہ کیا ثلاثۃ الاصول کا، کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مشہور کتاب ثلاثۃ الاصول و ادلتھا، اس کتاب کو ہمارے طلبہ کو پڑھنا چاہیے۔ اور جو مکاتب ہمارے یہاں چلتے ہیں مدارس میں، ہمارے یہاں وہ صبح شام کے باتھ روم جانے کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا، اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس پر اکتفا کافی نہیں ہے۔ ہم نے جو یہاں مدرسہ شروع کیا ہے حفظ کا، اور مغرب کی نماز کے بعد جو مدرسہ ابی بن کعب چلتا ہے، ہمارے نصاب میں بہت ساری چیزیں اس سے اصول 4 سے، ثلاثۃ الاصول سے ماخوذ ہیں، اور اگر اس کا اردو ترجمہ کسی کے پاس ہو تو اس کو یاد کرنا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے سعودی عرب کے اندر ایک دیہاتی تھا، تو دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں بالکل اجٹ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے۔ ثلاثۃ الاصول کی ساری عبارتیں اس کو مزبانی یاد تھی، اور اس سلسلے میں ایک شیخ نے کہا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے آپ پر، سعودی عرب میں ریاض کی ایک مسجد کے اندر، ایک مسجد میں اس کتاب کا 100 مرتبہ درس دیا آپ نے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ ہمارے یہاں ریاض الصالحین اثر بعد پڑھی جاتی ہے، اگر وہ ختم ہوتی ہے 5 سال میں تو دوبارہ لوگ کو لگتا ہے ریاض الصالحین مت پڑھو، بہت علم ہو گیا ہمیں۔ تو یہ چیزیں جو بہت مفید ہیں دلیلوں کے اعتبار سے اور
عقیدے کے اعتبار سے، بہت سارے اعتبار سے، تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور ایک مزاج ہمارے ہندوستان میں بننا چاہیے۔ تقویۃ الایمان بہت مختصر سی کتاب ہے، بہت مختصر کتاب ہے۔ عقیدے کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم ایسا ہو جو عربی جاننے والا ہو اور عربی کتاب کا درس دے، لیکن تقویۃ الایمان کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ وہاں دیکھیے آپ کہ شرک کی جو قسمیں بیان کی گئی ہے وہ بچوں کو یاد ہو سکتی آسانی کے ساتھ۔ تو جہاں عربی کتابوں کا درس ہونا ضروری ہے، وہی ہندوستان میں جو اردو کتابیں لکھی گئی اس کا بھی درس ہونا چاہیے۔ اب کوئی عربی عالم کا نام آتا ہے تو ہم جھوم اٹھتے کہ ٹھیک ہے، جھوم اٹھنا چاہیے، بڑی شخصیات ہیں، لیکن ہندوستان کی شخصیات کچھ چھوٹی موٹی نہیں تھی۔ مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ، تحفۃ الاحوازی دیکھیں آپ ان کی، تو پورے عجم میں نہیں بلکہ پورے عالم عرب میں آپ کی شرح جو ترمذی کی شرح اس کا شہرہ ہے اور بہت ہی زیادہ معتبر شرح مانی جاتی ہے، اور اس کا جو ایک خاص پس منظر ہے جس پہ آپ نے بدعتیوں کا بطور خاص رد کیا ہے، اس سلسلے میں یہ کتاب بہت نمایاں ہے۔ یہ کچھ تعارفی چیز تھی جو میں نے شاید اس لیے بیان کی کہ شیخ نے جو سلاست الاصول کا تذکرہ کیا اس تناظر میں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی شرکت کو شرف قبولیت بخشے، اور ہمارے اس پروگرام کے انعقاد میں جو لوگ جس بھی طرح کا تعاون پیش کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اس کا بدلہ عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، اور ہمارے علماء اور ہمارے ذمہ داران کی بھی ان خدمات کو اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ شرف قبولیت بخشے، آمین۔ ختم مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔